کیا۔ الغرض جنات کی وجود کا انکار بعض لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھوت پریت، یہ جنات، یہ شیطان کچھ نہیں ہے۔ بھوت پریت کے تعلق سے میں نہیں بات کروں گا، لیکن کیا جن ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا جن ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا شیطانی روحیں، یہ خبیثہ ارواح خبیثہ کیا انسانوں کو تنگ کرتی ہے؟ نہیں ہے۔ جہمیہ اور معتزلہ مسلمانوں میں سے دو گروہوں نے انکار کیا، لیکن ابو بکر رازی اور دیگر معتزلہ میں سے انہوں نے اس بات کیا ہے، لیکن اکثر معتزلہ اور جہمیہ انکار کرتے ہیں کہ جنوں کا کوئی وجود نہیں، مجرد ایک وہم اور گمان ہے، یہ گمان ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ جنوں کا وجود ثابت ہے، دلائل بے شمار ہیں۔ میں صرف 2 یا 3 دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورۃ الجن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ زمانے قدیم میں عربوں میں مشرکین کیا کرتے تھے، جب کسی وادی سے گزرتے، 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ سے جب گزرتے تو وہاں یہ کہتے یا جن کذا اعینونا کذا، یعنی جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ پناہ کس سے طلب کرنی چاہیے؟ اللہ سے، اللہ کے ناموں سے، اللہ کے اسماء و صفات سے طلب کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی نے طلب کر لیا تو شرک ہے، استعاذہ شرک ہے۔ استعاذہ غیر اللہ سے ان چیزوں میں جس میں صرف اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اگر غیر سے مانگ دیا جائے تو شرک ہے۔ تو عرب کے مشرکین کیا کرتے تھے، جب کسی وادی سے گزرتے تو کہتے یا جن اعینونا کذا، اے جنوں کے سردار ہمیں پناہ دو۔ لیکن ہماری شریعت مطہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ جن تمہیں پناہ تو نہیں دے سکتے بلکہ تمہیں اور گمراہ کر دیں گے۔ فزادوہم رہقا، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم کوئی نئی جگہ پر جاؤ، جب تم کوئی نئی جگہ پر جاؤ، اجنبی جگہ پر جاؤ یا ایسی ویرانی جگہ پر جاؤ، تو اترتے وقت یا اترنے سے پہلے یہ کہہ دو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تمہیں وہاں کے جنوں شیطانوں سے محفوظ کر دے گا جب تک کہ تم وہاں سے نہ چلے جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح طریقہ بتا دیا۔ تو پہلی دلیل یہ ہے کہ سورۃ الجن میں اللہ نے کہا کہ جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے، بلکہ جن آسمان سے خبریں چرانے کے لیے آسمانوں میں جایا کرتے تھے، وہاں سے فرشتے انہیں مار کر بھگایا کرتے۔ سورۃ صافات کی آیتیں پڑھ لیں، سورۃ الجن کی آیتیں پڑھ لیں۔ الغرض دوسری دلیل یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا تمہیں دیہات کا ماحول پسند ہے؟ دیہات، قریے کا ماحول پسند ہے، بھیڑ بکریاں تمہیں پسند ہیں، لہذا جب تم اپنے دیہات میں جاؤ، اپنی بکریوں کے ساتھ ہو، اذان دو تو اس وقت تم آواز بلند کر لینا، اپنی آواز اونچی کر لینا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب تمہیں کوئی جن، کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی پتھر تمہاری اذان سنے گا تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، مؤذن کا بڑا مقام ہے، مؤذن کا بڑا مقام ہے۔ چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، فقہی مسئلہ ہے کہ کیا مؤذن افضل ہے یا امام افضل ہے؟ مؤذن افضل ہے۔ فقہی اعتبار سے مؤذن کا مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا مقام بہت ہی اونچا ہوگا۔ اماموں کا اپنا مقام ہے، مؤذنوں کا اپنا مقام ہے۔ الغرض تو جب تم دیہات میں ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آواز بلند کر کے اذان دو، کیونکہ جب کوئی جن سنے گا تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دے گا۔ تو جن موجود ہیں۔ نمبر 3، اسی طرح سے بعض اہل علم نے نقل کیا، جن نے کتاب وقایت الانسان کے مؤلف وحید بن عبدالسلام بالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مسلمان جن سے پوچھا کہ تم لوگ کیا بیت الخلاء میں بھی رہتے ہو؟ قضاء حاجت کی جگہ بیت الخلاء معروف ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہاں رہنا ہمیں پسند نہیں ہے، ہم وہاں رہتے نہیں ہیں، وہاں شیطان رہتے ہیں، کافر جن رہتے ہیں، کیونکہ گندی جگہوں پر رہنا انہیں پسند ہے، ہم پاک جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ مسلمان جن
گندی جگہوں پر نہیں رہا کرتے، تو لہذا انہوں نے بات کی۔ اس کے علاوہ بھی کئی واقع ہیں۔ ابو بکر جابر الجزائری حفظہ اللہ جو مدرس مسجد نبوی ہیں سالوں سے، 30 سے زائد سال انہوں نے تفسیر کا درس دیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ان کے بچپن میں ان کی بہن سعدیہ کو جنہوں نے مار ڈالا۔ وجہ کیا تھی کہ کھجور کی سوکھی لکڑیاں جمع کر کے گٹری باندھتے تھے، گٹا باندھنا بولتے ہیں، گٹا باندھتے تھے اور چھت پر ہم کھینچ رہے تھے۔ میری بہن مجھ سے بڑی تھی سعدیہ اور وہ چھت پر تھی۔ ایک مرتبہ گٹا بڑا ہو گیا تو اس کے ہاتھ سے رسی پھسل گئی اور وہ گٹھا سیدھے نیچے جا کر گرا۔ قدر اللہ، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں ایک جن براجمان تھا جو سیدھے اس کے سر پر جا پڑی۔ وہ مرا تو نہیں، لیکن اس کے بدلے میں اس نے 10 سال تکلیف دی۔ 10 سال اس نے تکلیف دی۔ جب بھی میری بہن سوتی اس کا گلا دبا دیتا اور وہ بکریوں کی طرح تڑپنے لگتی، ایڑیاں اپنی زمین پر مارنے لگتی۔ جب اس کی سانس اکھڑنے لگتی تب چھوڑ دیتا۔ 10 سال یہ ماجرا چلتا رہا۔ آخر ایک دن اس شیطان نے اتنی تکلیف دی کہ زیادہ زور سے گلا دبا دیا اور قدر اللہ اس کی موت لکھی تھی کہ اس دن اس کی موت ہو گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ جنوں کا وجود ہے، اس کا انکار عموماً جاہل ہی کرتے ہیں۔ رہی بات